بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، کھانے کے آداب کے سلسلے میں آج کھانے کے چند آداب جو فرداً پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سونگھنے سے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ درندوں کا کام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو سونگھنے سے منع کیا کیونکہ درندے سونگا کرتے ہیں۔ کنز الاموال کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کو مت سونگو جیسا کہ جانور سونگا کرتے ہیں۔ تو سونگنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور نمبر 2، کھانے میں پھونک مارنے سے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ برتن میں سانس لیتے جیسے کہ پانی پیتے وقت، اور نہ اس میں پھونک مارتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے، یہ ترمذی شریف میں ہے۔ اور پھونک مارنے کے کئی نقصانات بھی ہیں جو کہ آج سائنس نے ثابت کی کہ پھونک مارنے کی وجہ سے جراثیم جو کہ کھانے کے اندر پہنچتے ہیں پھر واپس پیٹ میں جاتے ہیں، یہ بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو آج سے 1400 برس پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اور کھانے کے آداب کے سلسلے میں نمبر 3، کھانے کے بعد منہ کے بل یعنی پیٹ کے بل لیٹنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد منہ کے بل لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ منہ کے بل لیٹنے سے منع اس لیے فرمایا ہے کہ اس سے معدے پر پیٹ پر بوجھ پڑتا ہے، اس وجہ سے معدہ خراب ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو مضر ہو، جیسا کہ شریعت نے اس چیز سے بھی ہمیں منع کیا ہے کہ گرم پانی جو کہ دھوپ سے گرم ہوتا ہے اس سے وضو نہ کیا جائے، غسل نہ کیا جائے، اس کے کئی نقصانات ہیں جس کی وجہ سے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کھانا کھانے کے بعد پیٹ کے بل نہ لیٹنا چاہیے، اس سے پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا ہمیشہ تناول فرماتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کا کھانا ترک نہ کرو، خواہ ایک مٹھی کھجور ہی صحیح، کہ رات کے کھانے میں ایک مٹھی کھجور ہی صحیح، اسے ترک نہ کرو۔ رات کو جو انسان کھانا نہیں کھاتا ہے اس کو بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، کمزوری جلدی آ جاتی ہے، اس لیے رات کا کھانا کھانا چاہیے۔ اور نمبر 5، جیسے کھانے میں بعض مرتبہ ایسی چیزیں آ جائے جن میں کیڑا ہونے کا اندیشہ ہو، جیسے امرود ہے یا یہ کہ کھجوریں ہیں یا ایسے پھل ہیں جس میں کیڑا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کی تفتیش کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے اور پھر دیکھ کے کھانا چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ پرانی کھجوریں پیش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو کھول کے اس کی تفتیش کرنی شروع کر لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کیڑا نہ ہو۔ نمبر 6، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اگر دل مانتا خواہش ہوتی تو تناول فرماتے، اگر دل نہیں مانتا تو چھوڑ دیتے، یہ نہیں کہتے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے۔ تو کھانے کی برائی کرنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کھانا اگر آپ کو پسند ہے آپ تناول فرمائیں، شوق سے کھائیں، اگر نہیں پسند ہے تو اس کو برا نہ کہیں،
اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا، آپ کے پاس بیٹھا ہوا کھا رہا ہے، وہ بھی چھوڑ دے گا کہ یار یہ نہیں کھا رہا ہے، یہ اسے برا کہہ رہا ہے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اور نمبر 7، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھانے کی تعریف کرتے نہ اس کی برائی کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی کھانے کی تعریف کرتے نہ اس کی برائی کرتے۔ وجہ کہ کھانے کی زیادہ تعریف کرنے کی وجہ سے اس کی طرف اشتیاق بڑھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو چٹورا پن کو پسند نہ فرماتے ہیں۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس وجہ سے تعریف کی جائے کہ جس میزبان نے بلایا اس کے دلی خوشی کے لیے، تو یوں کہہ دیا جائے کہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنا ہوا تھا، اور کھانے کی برائی بھی نہ کرنی چاہیے۔ اور نمبر 8، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو پھینکنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ ابن ماجہ شریف میں ہے، اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنگن کے اندر روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا، اللہ کے محبوب نے اٹھایا اور اسے صاف کر کے کھا لیا، اور فرمایا کہ روٹی کا اکرام یہ ہے کہ اسے پھینکا نہ جائے بلکہ اسے خود کھایا جائے، اگر زیادہ ہے پھر جیسا کہ آج کے دور میں جیسے جانوروں کو کھلاتے ہیں وغیرہ، اس طرح کیا جائے۔ اور نمبر 9، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے اخیر کا کھانا کھایا کرتے تھے، مشکاہ شریف کی روایت ہے۔ تو اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کی نشانی تھی، پہلے مہمانوں کو، پہلے لوگوں دوسروں کو کھلا دیتے اور اخیر کا خود تناول فرماتے تھے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار تھا کہ لوگوں کو اچھا کھلاتے اور پھر جو بعد میں بچ جاتا وہ خود تناول فرماتے۔ کسی نے کہا کہ سخاوت کے یوں جس نے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارا خادم کھانا لائے تو اسے بھی ساتھ بٹھاؤ، اور اگر ساتھ بٹھانے کی ہمت نہیں ہے کہ اتنی وسعت نہیں ہے تو کم سے کم اسے ایک لقمہ ہی ضرور دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب کسی کا خادم کھانا لائے اگر وہ اسے اپنے کھانے میں شریک نہ کرے تو کم از کم 1-2 لقمے ہی اسے کھلا دے۔ اور فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ اپنے ساتھ بٹھائے یا اپنے پاس بٹھا دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائے۔ اور کھانے کے بعد سونا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کھانے کے بعد کچھ چہل قدمی کر دی جائے، کچھ گھوم لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانے کے ہضم کرنے کو آسان کرو، یعنی نماز کے ذریعے سے یا یہ کہ بعد میں چلنے کے ذریعے سے، کھانے کے بعد فوراً سو نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے جیسا کہ مواہب لدنیہ وغیرہ کتابوں کے اندر کہ دوپہر کے کھانے کے بعد، یعنی دوپہر کو جو کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد سو جانا چاہیے اور قیلولہ کرنا سنت ہے، اور رات کے کھانے کے بعد چند قدم چل دیا جائے یا یہ کہ نماز پڑھ لی جائے، تو یہ نماز پڑھنا بھی چہل قدمی میں آ جائے گا، اس سے کیا کھانا ہضم ہو جائے، اس سے بہت آسانی ہوتی ہے۔ کھانے کے آداب میں سے 10 آداب نقل کیے ہیں چونکہ تلک عشرۃ کاملہ۔ اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں سے ہمیں